أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البخاری. آمنت باللہ. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ آپ حضرات بڑی محبت، بڑے خلوص کے ساتھ یہاں پر جمع ہوتے ہیں کہ قرآن پاک کو سیکھیں، قرآن پاک کو جانیں اور قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر ہم اپنے دل میں اتار سکیں. یقیناً یہ اللہ رب العزت کو بھی ادا پسند آتی ہے اور قرآن پاک کے سیکھنے اور سکھانے والوں کو اللہ تعالیٰ بڑا پسند فرماتا ہے. اللہ بڑی محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو قرآن پاک کو سیکھتے ہیں اور قرآن پاک کو سکھاتے ہیں. عزیزان گرامی، ہم بات کریں گے آج سورہ قریش پر. اس سورت کا نام رکھا گیا ہے اسی سورت کی پہلی لائن کا دوسرا جملہ، لإیلاف قریش. اس سورت کو جو نام رکھا گیا ہے وہ اسی سورت کے اندر سے لیا گیا ہے اور اس سورت میں 4 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے اور یہ قرآن پاک کی 106 سورت ہے. قرآن پاک کی 106 سورت ہے اور یہ ان صورتوں میں سے ہے جو نماز میں خوب پڑھی جاتی ہیں اور بار بار تلاوت کی جاتی ہے. اکثر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ خاص طور سے ہمیں ان صورتوں کا ترجمہ تو معلوم ہونا ہی چاہیے جو اکثر ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ ہماری نماز میں ہمیں مزید مزہ آنا شروع ہو جائے گا، مزید لذت آنی ہمیں شروع ہو جائے گی. تو آج ہم بات کریں گے سورہ قریش پر. چلیے ترجمہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے. مانوس کے معنی آتے ہیں محبت پیدا کرنا، آسانی پیدا کرنا، نرمی پیدا کرنا. لإیلاف قریش، قریش کو مانوس کرنے کے لیے. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کے سفر کو آسان بنانے کے لیے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس تمہیں چاہیے کہ تم عبادت کرو اس گھر کے رب کی، یعنی خانہ کعبہ. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، جس نے تمہیں اس وقت کھلایا جب تم بھوکے اور ننگے تھے، یعنی تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اس گھر کے رب نے تمہیں اس وقت بھی کھلایا جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا. وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، اور تمہیں اس وقت امن میں اور سکون میں رکھا جس وقت تم خوف زدہ تھے، ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے. اس وقت تمہیں اس گھر کے رب نے امن میں رکھا، شانتی میں، سلامتی میں رکھا. یہ اس کا اردو زبان، سادہ زبان میں بالکل ترجمہ ہے. اکثر میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ہر صورت کے پیچھے ایک پس منظر ہوتا ہے، ایک فلیش بیک ہوتا ہے، ایک وجہ ہوتی ہے، ایک ریزن ہوتا ہے
کہ یہ سورت کیوں نازل ہوئی اور اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کوئی بتائے گا؟ ہمارے نبی کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے لے کر اور حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کے نسب میں آتے ہیں ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے بت پرستی کی ہو یا زنا کیا ہو زندگی میں کبھی بھی ایک بار، یا پھر وہ راہ ہدایت سے ہٹا ہو۔ یہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ کے خاندان اور نسب کا ایک معجزہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ اللہ کے رسول سے لے کر حضرت آدم تک محمد بن عبداللہ بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن فہد، بہت لمبی ایک فہرست ہے۔ تو اللہ کے رسول سے لے کر حضرت آدم تک جتنے بھی لوگ بیچ میں ہیں ان میں سب کے سب الحمدللہ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی شراب تک نہیں پی، کبھی زنا تک نہیں کیا، اور کوئی بڑا گناہ انہوں نے نہیں کیا۔ یہ بالکل پاک اور صاف تھے۔ اللہ کے رسول کے دادا میں سے، آپ کے خاندان میں سے، آپ کے نسب میں سے ایک نام آپ نے سنا ہوگا، ہاشم۔ بہت سی نعتوں میں، بہت سی غزلوں میں بھی آپ نے سنا ہوگا۔ وہ بنی ہاشم ہے، اس طریقے سے کوئی غزل بھی ہے نا، کیا ہے، کوئی نعت بھی ہے اس طریقے سے۔ تو ہاشم کا آپ نے نام اکثر سنا ہوگا، اللہ کے رسول کے نسب میں سے آپ کے دادا میں تھے یا پردادا تھے۔ تو اس زمانے کا ایک رواج تھا کہ اگر کسی کا کام ڈاؤن ہو گیا، کسی پر غربت آ گئی، تو نہ تو کوئی اس کی مدد کرتا تھا اور نہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرتا تھا۔ زمانے جاہلیت میں رواج تھا۔ تو پھر وہ جو آدمی غریب ہو گیا، جس کا کام بالکل ٹھپ ہو گیا، تو اب وہ یہ کرتا تھا کہ وہ جنگل میں جا کر کے کہیں اپنی جھوپڑی ڈالتا تھا اور وہیں بھوک سے بس مر جایا کرتا تھا۔ نہ تو وہ کسی سے مانگتا تھا اور نہ کوئی اس کی مدد کیا کرتا تھا۔ بس ان کی زندگی کا ایک رسم تھی، ایک رواج تھا ان کے یہاں کہ جو کاروبار سے بالکل ٹھپ ہو گیا، بس وہ جنگل میں جا کے جھوپڑی ڈالے اور اپنے مرنے کا انتظار کرے بھوک سے۔ یہ رواج تھا وہاں پر، ایک رسم تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے خاندان، آپ کے نسب میں سے جو ہاشم نام کے صاحب تھے، انہوں نے اپنے پورے خاندان کو جمع کیا۔ قریش کو، اللہ کے رسول کے خاندان کا نام قریش تھا، یاد رکھیے گا اس چیز کو، میں پھر اس کی وجہ تسمیہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ کے رسول کے خاندان کا نام کیا تھا؟ قریش۔ تو ہاشم نے پورے خاندان قریش کو جمع کیا ایک دعوت پر۔ جب سب جمع ہو گئے تو انہوں نے کھڑے ہو کر کے ایک چھوٹی سی تقریر کی اور یہ کہا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم اپنے جانکار، اپنے خاندان والے، اپنے رشتہ دار، اپنے ملنے جلنے والوں کو غربت کی حالت میں تم مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہو؟ یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اب لوگوں نے کہا کہ بھئی اس کے طریقہ کیا ہے بند کرنے کا؟ کہ میں تمہیں دو چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ تم لوگ تجارت کرنی شروع کر دو، کاروبار کرو، تجارت کرو، دوسرے ملکوں میں جاؤ، کہ پھر اس کے بعد جو تم نفع کماؤ گے، منافع کماؤ گے، اس کو اپنے پاس رکھو اور اس میں سے کچھ حصہ غریب کو دینے کے لیے متعین کر لو۔ یہ میں تمہیں دو نصیحتیں کر رہا ہوں، اور اپنے اندر سے اس رسم کو ختم کرو کہ جو غریب ہو گیا اس کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ تو پورے خاندان نے ہاشم کی آواز پر، بنی ہاشم کی آواز پر لبیک کہا، اور انہوں نے پھر ان کو طریقہ بتایا تجارت کرنے کا، کاروبار کرنے کا، بزنس کرنے کا طریقہ بھی بتایا کہ تم لوگ ملک شام جاؤ یا پھر یمن جاؤ اور جا کر کے وہاں تجارت کرو، جو یہاں اچھا ہے اسے وہاں لے جاؤ اور جو وہاں اچھا ہے اسے یہاں لا کر کے بیچو۔ بات سمجھ آئی؟ تو اس طریقے سے جو ان کے یہاں رواج تھا کہ غریب کو چھوڑ دیا مرنے کے لیے،
اس رواج کو ختم کیا، اور ان لوگوں کے پاس کوئی کاروبار نہیں تھا، ان لوگوں کی کوئی احترام نہیں کرتا تھا، کوئی عزت نہیں تھی، ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو یہاں پر بیان فرما رہے، لِإِيلَافِ قُرَيْش، ہم نے قریش کے لیے محبت پیدا کر دی لوگوں کے دلوں میں۔ بات سمجھ آئی؟ یعنی وہ تو اتنے برے حالات میں تھے کہ وہ تو مرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے کہ اب غربت آ گئی ہے، پریشانی آ گئی، اب تو بس ہمیں مرنا ہے۔ اللہ یہ احسان جتا رہے ہیں، لِإِيلَافِ قُرَيْش، قریش کے دل میں، قریش کے لیے ہم نے محبت پیدا کر دی لوگوں کے دلوں میں۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کے سفر کو آسان بنا دیا ہم نے، سردی اور گرمی کے سفر کو ہم نے آسان بنا دیا۔ ان کا طریقہ پھر یہ بنا کہ جس وقت وہاں سردی ہوتی تھی تو وہ ملک یمن جایا کرتے تھے۔ یمن بڑا گرم ملک ہے، بہت گرم ملک ہے، تو جب عرب میں ٹھنڈ ہوا کرتی تھی تو وہ یمن چلے جایا کرتے تھے تاکہ موسم مناسب مل جائے، اور جب وہاں پر گرمی ہوتی تھی عرب میں تو سارے کے سارے عرب کے جو تاجر بزنس مین تھے وہ سب کے سب ملک شام جایا کرتے تھے۔ تو اس چیز کا یہاں پہ ذکر کیا گیا، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کے سفر کو ہم نے آسان بنا دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہم نے تمہارے لیے اتنا کیا ہے کہ ہم نے تمہارے مسائل کو حل کر دیا، ہم نے تمہارے اندر سے رسم کو ختم کرا دیا، تمہیں کوئی دنیا میں جانتا نہیں تھا، اس خانہ کعبہ کی وجہ سے ہم نے تمہیں عزت دی ہے قریش خاندان۔ اب تمہیں کیا چاہیے کہ تم ان 360 بتوں کو چھوڑ کر فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اب تمہارے اوپر بھی تو یہ لازم ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اتنا کیا ہے، اب تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ ایک دوسرے سے بات سمجھ میں آئے نا، جڑ کر کے واقعہ جو ہوتا ہے نا وہ ایک دوسرے سے جڑ کر سمجھ میں آتا ہے۔ ہم نے تمہارے لیے اتنا کیا ہے، اب تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ قریش کو قریش کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی تھوڑا سمجھنا ہے ہمیں۔ قریش جو بنا ہے لفظ، یہ لفظ بنا ہے قرش سے۔ قرش کہتے ہیں سمندری ایک ایسا جانور جو بہت بڑا ہوتا ہے اور وہ دوسرے جانوروں کو کھا جایا کرتا تھا، دوسرے جانوروں پر حاوی رہتا تھا۔ قریش بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا خاندان بنایا اور ایسی عزت سے اس کو نوازا کہ وہ ہمیشہ دوسروں پر غالب رہا ہے۔ اللہ نے اس کو فضیلت دی، اللہ نے اس کو عزت دی، اللہ نے اس کو ہر چیز میں نواز دیا، اس لیے بھی قریش کو قریش کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ قریش کو قریش کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز میں نے آپ کو بتایا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے خاندان میں سے جو صاحب تھے جن کا نام میں نے ہاشم بتایا، ان کا اصل نام ہاشم نہیں تھا، ان کا اصل نام کچھ اور تھا۔ ہاشم ان کو اس وجہ سے کہا کرتے تھے کہ جب ان کے کام چل پڑے، ان کی تجارتیں چل پڑی، تو ان کا ایک مجاز بن گیا۔ وہ کیا کہ وہ اونٹ کو ذبح کیا کرتے تھے اور شوربے والا گوشت بنایا کرتے اور اس میں روٹی چورا کرتے تھے، اور پورے کے پورے جہاں تک شہر، خاندان، قبیلہ جو بھی آ سکتا تھا سب کی دعوت کر کے سب کو کھلایا کرتے تھے۔ اس کو عربی زبان میں بولتے ہیں سرید۔ اللہ کے رسول کو بھی سرید کھانا بہت پسند تھا، یعنی روٹی شوربے میں چور کر، شوربہ گوشت والا ہو تو اس میں اللہ کے رسول روٹی چورا کرتے تھے اور اس کو کھایا کرتے تھے بڑے شوق سے، کیونکہ روٹی نرم ہو جائے گی نا اس میں۔ تو ہاشم کو ہاشم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ گوشت کے شوربے میں روٹی کو چور کر لوگوں کو کھلایا کرتے تھے۔ ہاشم کہتے ہیں اس بندے کو جو گوشت کا شوربہ بنا کر اس میں روٹیاں چور کر لوگوں کو کھلائے، اس وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ بات سمجھ آ رہی؟ جب انہوں نے لوگوں سے یہ کہا کہ میں تمہیں یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ تمہیں دو کام کرنے ہیں، نمبر ایک تو تم تجارت کرنی شروع کرو، بزنس کرنا شروع کرو، اور دوسرے اپنا جو منافع ہوگا اس میں سے ایک متعین مقدار غریبوں کے لیے اٹھا کر رکھ دو۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم ایسا کیوں کریں گے، ہم کیوں دوسروں کو دیں؟ تو بنی ہاشم نے ان کو جواب دیا کہ جو اللہ کے نام پر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے،
صدقہ اور خیرات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اس کے مال کو کم نہیں ہونے دیتے، اس کا مال ہمیشہ بڑھتا ہے، ہمیشہ ترقی کرتا ہے وہ انسان۔ میں آج ایک حدیث پڑھ رہا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کنجوس آدمی کو اللہ بھی پسند نہیں کرتا، فرشتے بھی پسند نہیں کرتے، لوگ بھی پسند نہیں کرتے، نہ اس کے گھر والے اس کو پسند کرتے۔ کنجوس آدمی کو کوئی پسند نہیں کرتا، اور سخی آدمی کو اللہ بھی پسند کرتا ہے، فرشتے بھی پسند کرتے ہیں، دنیا والے بھی پسند کرتے ہیں، اور گھر والے بھی پسند کرتے ہیں۔ جس آدمی کا ہاتھ یوں ہوتا ہے اس کو سب پسند کرتے ہیں، اور جس کا ہاتھ یوں ہوتا ہے یا پھر یوں ہوتا ہے اس کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سخی جنت میں جائے گا، اگرچہ وہ عبادت میں تھوڑا بہت کم بھی ہو تو چل جائے گا، اور بخیل جہنم میں جائے گا، پڑے وہ الٹا لٹک کر کیوں نہ عبادت کرتا ہو، یعنی وہ ہر وقت سجدے میں کیوں نہ پڑا رہتا ہو۔ کنجوس آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو بنی ہاشم نے ان کو نصیحت کی کہ اگر تم لوگوں کو کھلاؤ گے، لوگوں میں تقسیم کرو گے، اپنے اندر صدقہ کرنے کی عادت پیدا کرو گے، تو اللہ تمہارے رزق کو خوب بڑھا دے گا۔ بات سمجھ آئی؟ اللہ تمہارے رزق کو خوب بڑھا دے گا۔ اسی چیز کو یہاں پہ بیان کیا گیا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ہم نے تمہارے لیے سفر کو آسان کر دیا، ہم نے تمہارے لیے سردی گرمی کے مسئلے کو حل کر دیا، ہم نے تمہیں اتنی عزتوں سے نوازا۔ اچھا، یہ لوگ جب لے کر کے جاتے تھے اپنے قافلے تجارت کے لیے، تو لوگ ان کا بڑا احترام کرتے تھے، بڑی عزت کرتے تھے کہ بھائی یہ خادمین حرمین ہیں، یہ بیت اللہ کے خادم ہیں، ان کے پاس بیت اللہ کی چابی ہے، یہ بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں، یہ خانہ کعبے کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں۔ لہٰذا اس زمانے میں قافلے لے کر جانا، اگر قافلے میں 50 آدمی ہیں تو کم سے کم 30-40 آدمی ان کے حفاظت کے لیے ہوتے تھے۔ بات سمجھ آ رہی؟ لیکن ان کے جو قافلے ہوتے تھے ان کو کوئی نہیں چھیڑا کرتا تھا، نہ کوئی لوٹا کرتا تھا، نہ کوئی قتل کیا کرتا تھا، نہ ان کو کوئی چوری کیا کرتا تھا، کچھ نہیں ہوتا تھا ان کے ساتھ۔ کیوں؟ ان کی سب عزت اور احترام کرتے تھے کہ یہ کعبے کے خادمین کا قافلہ ہے، ان کو مت چھیڑو، ان کو کچھ نہ کہو، ان کا مال بڑا برکتی مال ہے، ان کی تجارت بڑی برکتی تجارت، ان کو کوئی نہ چھیڑو بھائی۔ تو اللہ اس چیز کو بیان فرما رہے کہ ہم نے تمہیں عزتوں سے نوازا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اب تمہاری بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو، یعنی تم بت کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کو ماننا شروع کر دو، پتھروں کی پوجا تم بند کر دو۔ الذی اطعمہم من جوع، جس نے کھلایا تمہیں بھوک کی حالت میں، یعنی تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اگر سعودی گئے ہیں اور بہت سے لوگ گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں جب جہاز گزرتا ہے سعودی کے اوپر سے تو بڑے لمبے لمبے وہاں صحرا نظر آتے ہیں، بہت دور دور تک، جہاں تک آپ کی نگاہ جائے جہاز کی کھڑکی میں کو، جہاں تک آپ کی نگاہ جا سکتی ہے بس ویران پڑا ہوا ہے، ریگستان ہی ریگستان ہے چاروں طرف، بڑے بڑے وہاں میدان ہے، ریگستان ہے، کالے رنگ کے بالکل پہاڑ، اور وحشت آتی ہے ان کو دیکھ کر بھی۔ بات سمجھ آ رہی؟ نہ وہاں کوئی ٹیکنالوجی ہے، نہ وہاں ان کے پاس کوئی ایسا بڑا کام ہے، نہ وہاں کوئی اچھے ڈاکٹر بن رہے ہیں، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے ایسا، صرف کعبے ہی کی تو وجہ ہے کہ اللہ نے ان کو عزتوں سے نوازا، ورنہ وہاں کون جا رہا ہے؟ 40-50 لاکھ لوگ ہر سال جاتے ہیں، تو کیا وجہ ان کے جانے کی؟ کعبہ، اللہ کا گھر۔ عربوں کو کون پوچھ رہا ہے؟ عربوں کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ تو اب تو اللہ نے ان کو پیٹرول دے دیا تو اب ذرا سا لوگ وہاں رہنے لگے اور جانے لگے، نہیں تو اگر یہ نہ ہوتا تو آج بھی وہاں وہی جنگلات اور وہی صحرا اور وہی سارے کے سارے بالکل سنگستان ہوتے، پتھریلا علاقہ آج بھی ہوتا وہاں۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو بیان فرما رہے، الذی اطعمہم من جوع، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، تم بالکل ریگستان میں رہا کرتے تھے، جھوپڑیوں میں رہا کرتے تھے، تمہارے پاس کوئی نہیں تھا، ہم نے تمہیں کھلایا اس وقت جب تم بھوکے ہوا کرتے تھے۔ وآمنہم من خوف، اور ہم نے تمہیں امن دیا، ہم نے تمہیں شانتی دی اس وقت جس وقت تم ڈرا کرتے تھے۔ کس چیز سے ڈرتے تھے؟ یعنی اپنے قافلے لے جاتے ہوئے شروع میں ان کو بڑا خوف ہوتا تھا
جب انہوں نے تجارتیں شروع کی، بزنس شروع کیا، تو شروع میں جب وہ سفر کے لیے نکلے تو دل میں ایک بڑا خوف تھا کہیں ہمیں کوئی لوٹ نہ لے، کیونکہ اس زمانے میں لوٹ مار بہت ہوتی تھی. پورے قافلوں کو کاٹ کے ڈال دیا اور جتنا مال تھا وہ لوٹ کے لے گئے. تو اللہ یہ احسان بتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہاری عزت لوگوں کے دلوں میں اس طرح ڈال دی کہ تمہارا قافلہ بالکل امن شانتی کے ساتھ جہاں جاتا تجارت کر کے واپس آتا تھا. بات سمجھ آ رہی؟ اب ہم اس کی تھوڑی سی تفسیر پر بات کرتے ہیں. یہ تو تھا اس کا تھوڑا سا مختصر سا ترجمہ اور اس کا مطلب اور اس کی تشریح. اس میں چند نقطے ہیں، چند پوائنٹ ہیں جو ہمیں یہ سورۃ پاک سکھا رہی ہے اور یہ اللہ کا قرآن ہمیں بتا رہا ہے. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے چند خاص چیزوں پر اپنے بندوں کو نصیحت فرمائی ہے. سب سے پہلی چیز تو اس میں بیان فرمایا لإیلاف قریش. قریش کے متعلق میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں. قریش اللہ کے رسول علیہ السلام کے خاندان کا نام ہے. ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ تم لوگ تجارت کرو، بزنس کرو. یہ تو مطلب ہے نا اس کا کہ ہم نے تمہاری سردی اور گرمی کے سفر کو آسان کر دیا تاکہ تم تجارت کر سکو، تاکہ تم بزنس کر سکو. تو یہ سورت پاک ہمیں سکھا رہی ہے کہ بزنس کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، ہمیں نوکری نہیں کرنی ہے. نوکری اگر ہمیں کرنی ہے تو اس انداز میں نوکری کرنی ہے کہ اس کا ایک بڑا ویژن ہونا چاہیے، بڑا ویژن ہونا چاہیے اس کا. مثلا ایک آدمی مدرسے میں پڑھا رہا ہے تو مدرسے کا ایک ویژن ہے کیا؟ دین کو پھیلانا پوری دنیا میں، دین کو غالب کرنا. تو وہاں نوکری کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ وہاں ایک بڑا ویژن ہے. ایک آدمی بچے پڑھا رہا ہے، اسکول میں ہے یا مدرسے میں ہے یا مسجد میں ہے، تو اس کا ایک اصل مقصد ہے، ایک ویژن ہے. لیکن ایک آدمی آفس میں کام کر رہا ہے تو کمپنی کا کوئی ویژن نہیں ہوتا. کمپنی کا ویژن ہوتا ہے پیسہ کمانا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کا جو اصل عیش ہوتی ہے وہ کمپنی کا مالک اٹھا رہا ہوتا ہے، تم تو اس کو کما کے دے رہے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بعد میں بنایا، پہلے کپڑے کا تاجر بنایا. آپ اس پر تھوڑا سا غور کیجیے. آج یہ بہت اہم بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پہلے کپڑے کا تاجر بنایا، تجارت سکھائی، سفر کرنا سکھایا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بہت سے لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے مل جاتے ہیں کہ بھئی دنیا تو مسافر خانہ ہے، جتنا مل جائے اتنا بہتر ہے. بہت اچھی بات ہے، یہی ہونا چاہیے. دنیا کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب تک یہاں ہو تب تک تو امن اور سکون سے گزارو. کسی کے سامنے تمہیں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اللہ نہ کرے کوئی ہاتھ سے پیش آ جائے، دوسروں سے ادھار نہ مانگنا پڑے. بات سمجھ آ رہی؟ جب تک دنیا میں ہو تب تک زندگی کو سکون سے گزار سکو. رزق کمانے میں کوئی برائی نہیں ہے، پیسہ کمانے میں کوئی برائی نہیں ہے. آپ جتنا چاہے کمائیے، بس رزق کمانے میں اس چیز کا خیال رکھیے کہ روزی کمانے میں آپ اللہ کو اپنے آپ سے دور نہ کر دیں یا اپنے آپ کو اللہ سے دور نہ کر لیں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی روزی کمانے میں آپ کی نمازیں ضائع نہ ہو رہی، آپ کے روزے نہ نکل رہے ہوں، آپ کی نمازیں نہ نکل رہی ہوں اور آپ دین سے دور نہ ہو رہے ہوں. آپ کا کاروبار آپ کو دین سے دور نہ کرے. اگر آپ وقت پر نماز پڑھ رہے ہیں، وقت پر روزہ رکھ رہے ہیں، آپ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، آپ صدقہ بھی دے رہے ہیں، آپ خیرات بھی کر رہے ہیں، آپ وقت پر اللہ کے راستے میں بھی وقت لگا رہے ہیں، تو بہترین ہے. آپ خوب رزق کمائیے. قرآن پاک میں غالباً مجھے صحیح اگر یاد ہے 41 یا 42 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں بیان فرمایا، اے بندو تجارت کرو، کاروبار کرو. ہم لوگ اس کو دنیا سمجھ رہے ہیں. یہ دنیا نہیں ہے. دنیا اس وقت ہے جب آپ اس کو حاصل کرنے میں دین کو پیچھے چھوڑ دیں. بات سمجھ آ رہی میری؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کو کپڑے کا تاجر بنایا گیا. اس پر میں دوبارہ بات کروں گا کچھ دیر. اس پر آپ کو تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے. کپڑے کا تاجر بنایا اللہ کے رسول علیہ السلام کو. دوسری چیز اس میں کیا ہمیں سبق ملتا ہے؟ دوسرا سبق کیا ہے؟ سفر کرو.
جب تک تم سفر نہیں کرو گے تب تک نہ تو تمہیں تجربہ ہونے کا، نہ تمہیں معلومات ہونے کی، اور نہ تم ترقی کرنے کی۔ زندگی میں سفر کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے، خاص طور سے بزنس اور تجارت کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے، اس کے بغیر تو آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے اس آیت میں جو ہمیں سکھا رہی ہے یہ آیت، رحلۃ الشتاء والصیف۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہٰذا نوکری کرنے سے بہتر ہے کہ آپ چاہے چھوٹی ہو اپنی تجارت شروع کیجئے، اپنا کاروبار شروع کیجئے، اپنا ذہن لگائیے کہ میں کیا کاروبار کر سکتا ہوں، میں کیا تجارت کر سکتا ہوں، پروڈکٹ آپ سیل کیجئے، ادھر سے خریدا ادھر بیچا۔ اگر آپ اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کریں اور آپ اس پر غور و فکر کریں، اس میں اتنا بڑا کاروبار چھپا ہوا ہے، اللہ کی پناہ۔ دیکھیے یاد رکھیے گا، اگر آپ مالی اعتبار سے مضبوط ہیں تو آپ ہر جگہ مضبوط ہو سکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر جیب خالی ہے میرے بھائی تو پھر نہ تو دنیا میں تمہاری کوئی عزت ہے اور نہ ہی تم کوئی ترقی کر سکتے ہو دین کی بھی، نہ تم حج کر سکتے، نہ تم خیرات کر سکتے، نہ تم زکوٰۃ دے سکتے۔ رزق کمائیے، رزق کمانے میں اس چیز کا خیال رکھیے کہ آپ دین کو پیچھے نہ چھوڑ دیں۔ بس بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کی نمازیں نہ قضا ہو رہی ہوں، آپ کی عبادتیں نہ چھوٹ رہی ہوں، آپ کی تسبیحات نہ نکل رہی ہوں، اس چیز کا خیال رکھیں بس۔ تو یہ چیز دوسرا پوائنٹ ہمیں اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، رحلۃ الشتاء والصیف۔ تو میں بات بتا رہا تھا آپ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کپڑے کا تاجر بنایا۔ آپ اگر چاہتے تو کسی اور چیز کا بھی تاجر بنا سکتے تھے، کوئی اور کاروبار بھی اللہ تعالیٰ بتا سکتے تھے، لیکن کپڑے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوکس فرمایا۔ کپڑے کے اندر اتنا بڑا کاروبار چھپا ہوا ہے، اللہ کی پناہ، بہت بڑا کاروبار ہے کپڑے کا، بہت ساری ورائٹیاں ہیں کپڑے کی، الگ الگ انداز میں آپ جس طرح چاہیں کپڑے کا کاروبار کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی ہمیں سمجھنی ہے، اس پر بھی ہمیں آج غور کرنا ہے کہ جو لوگ نوکریاں کر رہے ہیں بے شک وہ کرتے رہیں، لیکن ساتھ میں اپنے ذہن کو تھوڑا سا چلا کر رکھیں کہ مجھے ایک دن انشاءاللہ اپنا کاروبار جوڑنا ہے اور خود کھڑا ہونا ہے اپنے پیروں پر۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا بیچ میں، یقیناً یہ واقعہ آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگا بات کو سمجھنے میں۔ ایک کمپنی کے نیچے دکان تھی، یا یوں کہیے چھوٹی سی ریڑھی پر ایک آدمی سموسے بیچا کرتا تھا، سموسے۔ تو جب وہاں انٹرول ہوتا یا لنچ کا ٹائم ہوتا، کمپنی کے لوگ آ کر کے سموسے کھایا کرتے تھے۔ سب سے پہلے وہ بندہ ایک ٹوکری میں سموسے لے کر آیا، اس کے بعد اس نے ریڑھی لگا لی، سموسے بکتے رہے، لوگ کھاتے رہے، اس نے ریڑھی لگائی، اس کے بعد ریڑھی سے وہ تھوڑا سا اور اس نے ٹھیا سا بنا لیا، اپنا کھوکا سا بنا لیا، اس کے بعد اس نے اور تھوڑی ترقی کی، رفتہ رفتہ اس نے وہاں ایک اچھی خاصی دکان خرید لی سموسے کی، اور وہ سموسا ہول سیل کے حساب سے اس کا چلنے لگا اور بکنے لگا، دے مار 4.5 سمجھ آئی، دبا کے اس کا سموسا بکنے لگا۔ ایک مرتبہ جو کمپنی کا انجینئر تھا یا اس کا آنر تھا، کوئی بھی واللہ عالم، انجینئر ہی تھا غالباً، وہ اس کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، بڑے میاں تم یہ سموسے بیچ رہے ہو، اگر تم کچھ پڑھ لکھ لیتے تو آج تم ہماری جگہ کمپنی میں بیٹھے ہوتے، اے سی میں بیٹھے ہوتے۔ تم تھوڑا سا سمجھنا بات کو گہرائی سے، اگر تم کچھ پڑھ لکھ لیتے ہماری طرح تو آج تم اے سی میں بیٹھے ہوتے، یہاں نہ ہوتے۔ تو اس بڑے میاں نے جواب دیا کہ آپ یہاں کب سے کام کر رہے ہیں کمپنی میں؟ اس نے کہا مجھے یہاں کام کرتے ہوئے تقریباً 20 سال ہو گئے۔ کہ اچھا کہ مجھے بھی یہاں تقریباً 8-10 سال تو ہو ہی گئے ہیں جب سے میں سموسا بیچ رہا ہوں۔ آپ نے اب تک 20 سال میں جو بھی کام کیا ہے آپ کو اس کی ایک متعین رقم ملی ہے، لمیٹڈ آپ کو تنخواہ ملی ہے اس کی، ٹھیک ہے نا؟ آپ آج مر جائیں تو کل کو آپ کی اولاد کو آپ کی گدی پر فوراً نہیں بٹھایا جائے گا، بلکہ اس کو نیچے سے شروع کرنا پڑے گا، وہاں تک پہنچے گا وہ، ٹھیک ہے نا؟ میں نے یہاں پر ایک چھوٹی سی ٹوکری میں سموسے بیچنے شروع کیے تھے، آج میں اس دکان کا مالک ہوں، اگر میں آج مر گیا تو میری اولاد فوراً میری گدی پر بیٹھ سکتی ہے۔ اب بتائیے کون عقل مند ہے میں سے؟ میں اپنی اولاد کو کاروبار دے کے جا رہا ہوں، آپ اپنی اولاد کو نوکر بنا کے جا رہے ہیں۔
آپ پڑھے ہی کتنی بڑی کمپنی میں کام کیوں نہ کریں، آپ ہیں ایک نوکر، آپ کو باس کی سننی پڑے گی، آپ اس کی ہاں میں ہاں ملانی پڑے گی، آپ ہیں ایک نوکر. بات سمجھ آئی؟ تو انجینئر صاحب جو تھے وہ بالکل چپ خاموش کے ساتھ، بھائی اچھا بھائی دعا کی درخواست کرنے میں فائدہ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسلام ہمیں بار بار یہ چیز سکھاتا ہے، تجارت کیجئے، کاروبار اپنا کیجئے، بڑے ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اپنا کاروبار کرنا سیکھیے، اپنا ذہن لڑائیے. آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں کپڑے میں. اگر ہم بات کریں، دنیا میں 3 کاروبار سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں جو ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتے ہیں. 3 کاروبار سب سے اعلیٰ. سب سے پہلے نمبر پہ ہم رکھتے ہیں کپڑے کو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کپڑے کا کاروبار کرنا ثابت ہے. دوسرا کاروبار ہوتا ہے کھانے پینے کی چیزوں کا، کھانے پینے کی چیزوں کا کاروبار. یہ بھی بہت اعلیٰ قسم کا ہے. چاہے لاک ڈاؤن لگ جائے، کرفیو لگ جائے، کچھ بھی حالت ہو جائے، روٹی تو سب کو کھانی ہے نا، ظاہر سی بات ہے اس کا سامان چاہیے. اب وہ چاہے پکا پکایا ہو یا پھر وہ کچا ہو، سامان تو چاہیے ہر آدمی کو. تو کھانے پینے کے سامان کے جو آئٹم ہیں یہ دوسرے نمبر پر رکھتے ہیں. آپ اس کا کاروبار کر سکتے ہیں، آپ چاہے ہول سیل میں کریں، ریٹیل میں کریں، آپ دکان کریں، آپ کچھ بھی کریں، روٹی تو لوگوں کو چاہیے نا. آپ کا کاروبار چلے گا اس میں. آپ بہت ساری اس کی شکلیں ہیں، اس پر ہم بات نہیں کریں گے، وقت ضائع ہو جائے گا ہمارا. پرچون کے کام کی سینکڑوں شکلیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تیسرا جو ہمیں ملتا ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، تیسرا کاروبار جو بہت اعلیٰ قسم کا کاروبار ہے وہ ہے زمین کا کاروبار. زمین کا کاروبار، اس کے لیے آپ کو بڑی رقم چاہیے ہوگی. آپ زمین خریدیں، اس کو آگے بیچیں، یا اس پر مکان بنا کر بیچیں، یا پھر آپ انتظار کرنے کے بعد اس کو بیچیں. یہ مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. لیکن سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر جو کاروبار حدیث سے ہمیں ملتا ہے، حدیث کے مطابق بات کر رہا ہوں میں، دنیاوی بات نہیں کر رہا ہوں، حدیث کے مطابق جو ہمیں سب سے بہترین کاروبار سننے کو اور سمجھنے کو ملا ہے وہ ہے کپڑے کا کاروبار. کپڑے میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، بڑی برکت رکھی ہے اللہ نے کپڑے میں. بات سمجھ آ رہی؟ یقین نہ ہو تو سناور بھائی سے پوچھ لو، دیکھو مسکرا رہے بیٹھے ہوئے. تو کپڑے کے ذریعے آپ بہت اوپر پہنچ سکتے ہیں. کپڑے کے کاروبار میں اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے. بات سمجھ آ رہی؟ تو لہٰذا اپنے آپ کو تھوڑا سا ہمیں چینج کرنا ہے میرے بھائی، اور اپنے آپ کو نوکری سے نکال کر کاروبار کی طرف لے کے جانا ہے. یہ دوسرا پوائنٹ ہے یہاں پر، ٹھیک ہے. تیسرا پوائنٹ کیا ہے یہاں پر؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس تمہیں چاہیے کہ تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو. اس میں تیسرا پوائنٹ ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جس چیز کے ذریعے ہمیں عزت دی جا رہی ہے ہمیں اس چیز کی قدر اور عزت کرنی چاہیے. مثال کے طور پہ مجھے قرآن کے ذریعے، علم کے ذریعے عزت مل رہی ہے. بھائی ہم نے قرآن پڑھا، اس کو سمجھا، علم حاصل کیا، اس کو سمجھا، عمل کیا، آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. آپ حضرات کو جس انسان کو جس اعتبار سے اللہ نے عزت دی ہے اس کو اسی چیز پر قدر کرنے کی ضرورت ہے. عرب والوں کو اللہ تعالیٰ نے جو عزتوں سے نوازا ہے وہ بیت اللہ کی وجہ سے نوازا ہے، کعبے کی وجہ سے نوازا ہے، ورنہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نہ کرے اگر وہاں کعبہ نہ ہوتا تو کوئی بھی نہیں جانتا عرب کو. کون جاتا وہاں جنگلوں میں؟ کون جاتا وہاں سنگستان میں، ریتلی علاقوں میں کون جا رہا تھا وہاں؟ سمجھ آ رہی نا؟ صحراؤں میں کون جا رہا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرنا تمہارے اوپر فرض ہے، کیونکہ اسی گھر کی وجہ سے تمہاری روزی روٹی چل رہی ہے. بات سمجھ آ رہی؟ آج مجھے ایک بات یاد آ گئی بہت پرانی. ایک بنیا تھا جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا، عربی مدرسے میں، تو وہاں مندر ہے ایک چھوٹا سا آگے کو جا کے، پتہ نہیں مشہور سا نام ہے اس مندر کا، مجھے نام نہیں یاد ہے اس کا. عربی مدرسہ جو ہے نا اپنا، اس سے تھوڑا سا آپ آگے کو چلیں گے حمران پل کی طرف کو، تو ایک مندر آتا ہے بائیں ہاتھ پر. تو مندر کے برابر میں ایک بنیے کی دکان تھی، پرچون کی دکان. تو ہم لوگ کبھی کبھی جس دن پہلے گھنٹے کی چھٹی ہوتی تھی ہماری، تو بڑے میاں کے پاس جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے. وہ ہمارے ابا حضور کے دوستوں میں تھے، بڑے میاں جو بنیا تھا. تو ابا مجھے کہا کرتے تھے اس کے پاس آ کے بیٹھ جا کر، یہ بہت تجربے کار آدمی ہے، تجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا یہاں. تو مدرسے کے پہلے گھنٹے کی چھٹی ہے تو ہم جا کے وہاں بیٹھ گئے. تو وہ بنیا بڑی نصیحت والی بات ایک دن اس نے مجھے کہی
کہنے لگا بیٹا جہاں سے تمہیں روزی مل رہی ہو کبھی وہاں پر اپنے اللہ کی اپنے بھگوان کی نافرمانی والا کام مت کرنا، نہیں تو تمہاری روزی تم سے ناراض ہو جائے گی۔ بات کو دوبارہ سنو، اس نے کیا کہا؟ بنیا ہے وہ، غیر مسلم ہے، اور فجر کے فوراً بعد دکان کھول لیتا تھا وہ، بہت ٹوٹی پھوٹی سی دکان ہے، آج بھی ہے وہ دکان، لیکن وہ بنیا تو مر گیا، وہ دکان آج بھی ایسی ہے چونکہ تم۔ تو اس نے ایک بار یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا جہاں سے تمہیں روزی مل رہی ہے، جس جگہ سے تمہیں روزی حاصل ہو رہی ہے، اس جگہ کی ہمیشہ عزت کرنا، قدر کرنا، وہاں پر کوئی ایسا کام مت کرنا جو تمہارے رب کو ناراض کرتا ہو۔ وہی چیز یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے، اس گھر کی وجہ سے، خانہ کعبے کی وجہ سے اے عربیوں تمہیں عزت ملی ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم خانہ کعبے کی عزت کرو اور اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو لہٰذا ہمیں بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے کاروبار، اپنی دکان، اپنا جو بھی ہمارا کام کا معاملہ ہے اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے اس کے ذریعے تم مجھے روزی دے رہا ہے، بات سمجھ آ رہی؟ اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ الذی اطعمہم من جوع، کہ جس نے ہمیں بھوک میں کھلایا، وآمنہم من خوف، اور جس نے ہمیں خوف کے معاملے میں امن میں رکھا، سکون میں رکھا۔ تو یہ اس صورت پاک کی تفسیر تھی جو آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ اب اس صورت کے متعلق آپ چند چیزیں اور سن لیجیے۔ علماء کرام کتابوں میں لکھتے ہیں، اصل میں اس میں لکھ کے لاتا ہوں، بہت ساری چیزیں ذہن میں نہیں رہتی نا، نکل جاتی ہیں، تو میں کاغذ میں اتار لیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی کھانا کھانے کے بعد سورہ قریش کو 3 مرتبہ پڑھ لے اور اس کھانے میں اگر زہر بھی ملا ہوا ہو تو وہ آپ کو کھانا نقصان نہیں دے گا۔ یہ اس صورت کی فضیلت علماء نے لکھی ہے کتابوں میں۔ یعنی اگر آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں اور آپ کو ڈر ہے یار یہ چیز مجھے نقصان نہ دے جائے، بات سمجھ آ رہی؟ تو لہٰذا آپ اس چیز کو کھانے کے بعد 3 مرتبہ لإیلاف قریش کی صورت آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو وہ چیز نقصان نہیں دے گی، بات سمجھ آ رہی؟ اسی طریقے سے اللہ نہ کرے اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ نے کوئی چیز کھائی اور کھانے کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ بھئی اس میں تو کچھ نیلا طوطا وغیرہ ملا ہوا تھا، کہ بیگم کو تم نے زیادہ ہی ناراض کر دیا تھا اور انہوں نے اپنا کام کر دیا، تو اس سے بچاؤ کا کیا طریقہ ہے؟ اب کہ لإیلاف کی صورت پڑھ کے آپ پانی پہ دم کر کے اس کو پی لیں تاکہ بچاؤ کا ذریعہ بن سکے، اللہ نہ کرے ایسا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ کسی بھی طرح کے نقصان والی چیز آپ نے کھا لی ہو تو اس کے بعد آپ 3 مرتبہ لإیلاف قریش پڑھ کر کے آپ دم کر لیں اپنے اوپر، یا پانی پہ دم کر کے اس کو پی لیں، انشاءاللہ وہ چیز آپ کو نقصان نہیں دے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی بیمار ہے ہوا خارج کا، بہت زیادہ اس کی ہوا خارج ہوتی ہے، یا اس کے گردوں میں درد رہتا ہے، یا بار بار اس کو پتھری بہت ہوتی ہے، بہت سے لوگ ہیں نا اندر بالکل مشین لگی ہوتی ہے، ابھی پتھری کی دوائی کھائی، پتھری نکلی اور پھر پتھری شروع ہو گئی۔ میں الحمدللہ تقریباً 10-12 سال سے پتھری کی دوائی فری دیتا ہوں، پتھری اور شوگر کی دوائی۔ بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں، اللہ بڑے شفا دیتا ہے لوگوں کو۔ تو بہت سے لوگ ایسے مریض آتے ہیں ہمارے پاس کہ مولانا حد ہو گئی ہے، ابھی تقریباً 5ویں مرتبہ پتھری ہو رہی ہے، پتھری نہیں ان کی جاتی۔ بھائی کیا ہو گیا ایسا؟ بربریز انہوں نے استعمال کر لی، ہومیوپیتھک ایک دوائی آتی ہے بربریز کے نام سے، جو پتھری نکلنے کے بعد پلاتے ہیں ڈاکٹر تاکہ دوبارہ نہ بنے۔ نے کہا جی ہم نے اس قدر پی لی اللہ کی پناہ، لیکن پتھری نہیں جا رہی ہماری، پتھری پھر بن گئی ہمارے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے گردوں میں پتھری ہوتی ہو یا کسی کو ہوا خارج ہونے کی شکایت ہو تو 11 مرتبہ لإیلاف کی صورت پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پیا کرے، انشاءاللہ یہ دونوں شکایت آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ بات سمجھ آ رہی؟ انشاءاللہ۔ تیسری چیز علماء نے لکھی ہے کہ اگر آپ کو سفر میں جانا ہے اور آپ کو بڑا ڈر لگ رہا ہے، بہت سے لوگوں کو جہاز میں بیٹھتے ہوئے ڈر لگتا ہے، پہلی بار بیٹھیں گے جہاز میں، بہت سے لوگوں کو سمندر میں جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، آپ کو جہاز میں بیٹھنا ہے پانی کے، یا آپ کو کشتی میں بیٹھنا ہے، آپ کو بڑا خوف محسوس ہو رہا ہے، آپ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، آپ کے جسم میں کب کب آ رہی ہے اور میں کیسے بیٹھوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ سفر میں جا رہے ہیں اور آپ کو بڑا خوف محسوس ہو رہا ہے تو آپ کم سے کم 101 مرتبہ لإیلاف کی صورت پڑھیں، پانی پہ دم کریں
اور اپنے جسم پہ اچھے سے دم کر لیں آپ، یعنی ہاتھوں کو ایسے پھونک مار کے پورے جسم پر آپ پھیر لیں، تو انشاءاللہ آپ کا خوف نکل جائے گا، آپ کا ڈر نکل جائے گا۔ کیسے؟ جیسے فرمایا نا وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، ہم نے تمہیں امن دیا خوف سے، تو اس چیز کا لنک یہاں پر ہمیں مل جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کا مال ہے، آپ کا تجارت کا سامان ہے، بزنس کا سامان ہے، آپ کا مال بن کر کے تیار ہو گیا اور وہ جانا ہے، ایکسپورٹ پہ جانا ہے، امپورٹ پہ جانا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے معاملہ، یا ادھر سے ادھر آپ کوریئر کے ذریعے بھیج رہے ہیں اور آپ کو ڈر ہے اللہ نہ کریے اتنا مال، اتنا مہنگا مال ہے، یہ کہیں بیچ میں کچھ معاملہ نہ خراب ہو جائے، کسٹم پہ نہ پکڑا جائے، کوئی اور ایشو نہ ہو جائے، تو اس کے لیے بھی آپ کم سے کم 100 مرتبہ سورہ لیلاف کو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ اس کو خواب میں دیکھ رہے ہیں، لیلاف کو آپ خواب میں سن رہے ہیں، یا پھر آپ کو یہ خواب آتا ہے کہ آپ لیلاف کی صورت خواب میں پڑھ رہے ہیں، یا پھر آپ نے دیکھا کہیں پر یہ لکھی ہوئی ہے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر دیکھنے والا مالدار ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جلدی اس کو حج بیت اللہ کی زیارت اللہ تعالی نصیب فرمائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اگر آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں اور آپ کو اللہ نے رزق بھی دیا ہوا ہے، لیکن بہت سارے مالدار ایسے بھی تو ہیں نا جن کو حج کی توفیق ہی نہیں ہے، بہت کروڑ پتی لوگ آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے ان کو حج کی توفیق نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہمارے پاس موقع ہی نہیں ہے، پھر ہمیں اللہ نے ابھی بلایا ہی نہیں ہے۔ تو اگر مالدار آدمی ہے اور اس کے پاس اتنا رزق تو ہے، لیکن جانے کا کوئی ایسا ماحول نہیں بن پاتا کبھی بھی حج کے لیے یا عمرے کے لیے، اور وہ اس صورت کو خواب میں دیکھ لیتا ہے، تو اس کی یہ تعبیر ہوگی کہ انشاءاللہ اب اس کے لیے اللہ کی طرف سے منظوری آ گئی، اب وہ جلدی حج بیت اللہ کر لے گا۔ آپ سمجھ آ رہی؟ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھتا ہے کہ میں اس صورت کو پڑھ رہا ہوں، یا یہ صورت کوئی مجھے سنا رہا ہے، اور وہ آدمی زیادہ مالدار تو نہیں ہے لیکن اتنا غریب بھی نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، درمیانہ کلاس، جیسے ہم سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں درمیانہ کلاس کے لوگ ہیں، سوائے چند لوگوں کے، کچھ مالدار بھی ہیں ماشاءاللہ ہیں، تو سب لوگ عام لوگ ہیں ہم جیسے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ اگر کسی عام آدمی کو یہ خواب آتا ہے جو بہت زیادہ مالدار بھی نہیں ہے، بہت زیادہ غریب بھی نہیں ہے، تو اس کی تعبیر اب یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب مال عطا فرمائیں گے اور وہ اپنے مال کو لوگوں میں خوب تقسیم کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو سخاوت بھی عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو یوں فرمائیں گے اور وہ غریبوں میں خوب مدد کرے گا، غریبوں میں خوب اپنے مال کو تقسیم کرنے کی عادت رکھے گا، یہ اس کی تعبیر دی جاتی ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سے دعا کر لیجئے، کوئی سوال ہوگا بعد میں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل وصلی علی محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسیح الدجال وقنا من فتنة الزنا۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اے اللہ صغیرہ کبیرہ غلطیوں کو، گناہوں کو معاف فرمائے۔ اے اللہ اس قرآن پاک کی برکت سے، اے اللہ اس سمجھنے سمجھانے کی برکت سے، اے اللہ ہمارے جو بھی جرم ہیں آپ کو معلوم ہیں، اے اللہ وہ گناہ جو ہم نے اپنے دلوں کے اندر چھپائے ہوئے ہیں، اے اللہ دل کی گہرائیوں میں وہ گناہ ہیں جو ہم کبھی کسی بندے سے بھی بیان نہیں کرتے ہیں، اے اللہ لیکن ہم ان کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں شرم آتی ہے، ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اے اللہ ہم ان گناہوں کے بھی معافی کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ اس قرآن پاک کے سمجھنے سمجھانے کی برکت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اے اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ ہمارے قرض داروں کے قرضوں کو اتار دیجیے۔ اے اللہ ہمارے بے نمازیوں کو نمازی بنا دیجیے۔ اے اللہ امت کا بڑا طبقہ چوراہوں پر بیٹھا ہوا ہے، اے اللہ امت کا بڑا طبقہ دکانوں میں ہے، چائے کی دکانوں میں، پان کی دکانوں میں، گھیروں میں، نہ جانے آگ جلا جلا کر کہاں کہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ وہ نماز کے لیے نہیں آ پاتے ہیں۔
اللہ ان کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہ ان کو مسجد تک نہیں لا پاتا ہے، اے اللہ وہ کیسے جنت تک ان کو لے کے جائے گا؟ اے اللہ اس قرآن پاک کی برکت سے تمام بے نمازیوں کو نمازی بنا دیجیے۔ اے اللہ ہم جو نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں ہمارے دل میں ان کی تڑپ پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے دل میں یہ درد پیدا فرمائے کہ یہ بے نمازی جہنم کے راستے پر ہیں، کاش کہ یہ بھی جنت کے راستے پر آ جائیں۔ اے اللہ وہ تڑپ وہ درد ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ تیرے حبیب محمد رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اگر مسلمان کے دل میں مسلمان کی طرف سے تڑپ نہیں ہے، درد نہیں ہے، اے اللہ تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اے اللہ تیرے حبیب کا یہ فرمان ہے، اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنے ان تمام بھائیوں کی تڑپ عطا فرمائے جو دین سے غافل ہیں، جو نمازوں سے غافل ہیں، جو تیرے راستے سے غافل ہیں۔ اے اللہ جو تیرے راستے سے غافل ہیں انہیں اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ انہیں مسجد میں آنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ انہیں قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھ کر خوب محبت کے ساتھ دل میں اتارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے کریم اللہ یہ مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، اے اللہ انہوں نے قرآن پاک کی محبت کو دل میں اتارا، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے کوشش کی ہے، اے اللہ 1 گھنٹہ اپنا لگایا ہے۔ اے اللہ ان کی پریشانیاں تو جانتا ہے نا، اے اللہ ان کی بیماریاں تو جانتا ہے نا، اے اللہ ان کی مصیبتیں تو جانتا ہے نا، اے اللہ ان کے گھروں میں بے سکونی آپ جانتے ہیں نا۔ اے اللہ ان سب کی جائز تمناؤں کو بھی پورا فرما۔ اے اللہ تیری کتاب کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ تیرے قرآن کو جاننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ آپ کے قرآن سے محبت ہے اس لیے اپنا وقت یہاں لگایا ہے، بستر چھوڑا، کام چھوڑا۔ اے اللہ ان کی جو بھی جائز تمنائیں ہیں اسے قبول فرما، ان کے دل میں جو بھی پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما۔ اے اللہ ان کے مسائل جو بھی ہیں آپ بخوبی ان سے واقف ہیں، رزق کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، ان کی بچیوں کے نکاح کے مسئلے ہیں، اے اللہ جو بھی مسائل ہیں اے اللہ ان سب کو حل فرما۔ اے اللہ جو ہمارا نوجوان پڑھنے والا طبقہ ہے اے اللہ ان کو بہتر سے بہتر نمبرات سے دین اور دنیا دونوں میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ پورے جہاں میں جہاں پر بھی بچے محنت کر رہے ہیں اے اللہ انہیں دین اور دنیا دونوں میں ترقیات عطا فرما۔ اے اللہ ان کی محنت کو کامیابی کے ساتھ خوب ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے جو بھی مانگا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ جو رہ گیا اور وہ ہمارے دلوں میں ہے ہم اسے اپنی زبان پر نہیں لا سکے، اے اللہ آپ لطیف الخبیر ہیں، علیم بذات الصدور ہیں، علام الغیوب ہیں، اے اللہ بغیر مانگے عطا فرما، اے اللہ بغیر مانگے عطا فرما، اے اللہ بغیر مانگے عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔